یہ دعا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں۔ دیکھیں کوئی ایسی مشکل جو حل نہیں ہو رہی ہو یا دل بہت بے چین ہو تو رکے، یہ ویڈیو اللہ نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سخت پریشانی یا دکھ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ الفاظ پکارتے تھے۔ سوچے جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اس دعا پر تھا تو آپ کی اور میری مشکل کیسے نہیں حل ہوگی۔ دعا سننے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ثواب کی نیت سے، تاکہ جو بھی اسے پڑھے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے۔ دعا یہ ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سحری میں یہ ایک غلطی کبھی مت کرے ورنہ آپ کا بھی روزہ نہیں ہوگا، اور اگر سچ بتاؤ تو یہ وہی غلطی ہے جو ہم میں سے بہت لوگ کرتے ہیں، بلکہ اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے قیامت کے دن ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا روزہ تھا، اور جواب میں کہا جائے گا نہیں تمہارا روزہ نہیں تھا، صرف اس لیے ہم نے سحری کے وقت یہ غلطی کری تھی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر بھی کرنا۔ غلطی کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت فجر کی اذان ختم ہونے تک ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اذان ہمیشہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی جب اذان سن رہے ہوتے ہیں اس وقت سحری کا وقت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اذان سے 3-4 منٹ پہلے ہی آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ خدا کے لیے اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کرنا۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے بھی کسی ایک بندے کا روزہ صحیح ہو گیا تو آپ کی اور میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے العلیم، جس کا مطلب ہے خوب جاننے والا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، اور ریت کے ہر ذرے کی گنتی اسے پتہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے درختوں کے پتے کتنے ہیں اور ان میں سے کون سا پتا کس وقت کہاں گرا۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے دل میں کیا ہے۔ وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے۔ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کون اپنی زندگی میں کتنا رزق کمائے گا، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنے گناہ کرے گا، اور کب اس کی موت آئے گی۔ یہ سب اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ وضو کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اختیار دیا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 دوست رہتے تھے، ایک نیکوکار تھا، دوسرا بہت گنہگار۔ لیکن ایسی کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے گنہگار ہی جنت میں چلا گیا اور جو عبادت کرنے والا تھا جہنم میں چلا گیا؟ بتانے سے پہلے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہو سکے اور وہ اس گناہ سے بچ سکے۔ ہوا یوں تھا کہ عبادت گزار دوست اپنے دوست کو بار بار سمجھاتا تھا گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل میں غرور آ گیا۔ ایک دن اس نے گنہگار دوست سے کہا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اللہ کو بہت ناپسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں کسی کو معاف کروں گا یا نہیں؟ عبادت گزار کا عمل ضائع کر دیا گیا، گنہگار کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ کسی کو جہنمی یا مغفور کہنا ہمارا کام نہیں ہے۔ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ غرور عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے، بے شک۔ اگر آپ یہ ریل دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ جب لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اور کوئی راستہ نہیں بچا، تب اللہ کہتا ہے صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو دعا تم نے چپکے سے مانگی تھی اس کا جواب راستے میں ہے۔ اگر دل کو سکون ملا ہو اللہ لکھو کمنٹ میں۔ رکے، رمضان کی یہ 5 باتیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے ایز اے مسلم، اور لاسٹ والا تو بالکل مس نہ کرے۔ فرسٹ ہے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ سیکنڈ ہے 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا جو اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن فتح تھی۔ تھرڈ ہے 20 رمضان کو فتح مکہ ہوئی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ فورتھ ہے 21 رمضان کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ففتھ ہے رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے جو آخری عشرے کی تاخیراتوں میں ہوتی ہے،
یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اسے پالے وہ واقعی کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور اس رمضان کو ہماری ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ واقعہ سن کے صبر کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھریلو ذمہ داریاں خود نبھاتی تھی۔ گھر کے کام، آٹا پیسنا، پانی بھرنا، سب کچھ کرتی تھی۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن ان کے لبوں پر شکایت نہیں آئی، صرف اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا، ابو سے ایک خادمہ مانگ لو، آپ تھک جاتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، لیکن حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکی اور واپس آ گئی۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر آئے اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں؟ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جن کے پاس دنیا کی کمی تھی، لیکن صبر اور یقین میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا وہ نام جو آج بھی ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تب آپ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ 1 منٹ۔ یہ بات ہے نینوا کی بستی کی، جہاں لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور کہتے رہے، ان پتھروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر قوم نے مذاق اڑایا، بات نہ مانی اور گمراہی پر ڈٹے رہے۔ مسلسل انکار دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے، مگر یہ فیصلہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو اچانک خوفناک طوفان آ گئے۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی اور کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ ملاحوں نے کہا، کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے خطا ہوئی ہے۔ قرعہ اندازی کیا گیا اور بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخر کار انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا گپ اندھیرا۔ اس بے بسی میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر اسی تاریک میں ایک دعا گونجی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ قرآن بتاتا ہے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی غلطی مانی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی، مچھلی کو حکم دیا اور انہیں ساحل پر زندہ سلامت پہنچا دیا۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا مال چلا گیا، صحت چلی گئی، لیکن زبان پر ایک بھی شکوہ نہیں آیا، بس اتنا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کو ضائع نہیں کیا اور مشکل کو رحمت میں بدل دیا۔ یا اللہ، ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ دوستو، یہ 3 دعا آپ خود بھی پڑھیں اور ان لوگوں کو بھی شیئر کریں جن کے لیے آپ چاہتے ہو کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائے اور جنت میں آپ ان کے ساتھ رہیں اور جہنم ان پر حرام کر دی جائے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا انتظار فرشتوں کو ہوتا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ایک سجدہ تقدیر بدل دیتا ہے، ایک دعا نصیب کھول دیتی ہے، ایک معافی رب کو راضی کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے، اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنا لو۔ رمضان مبارک ایڈوانس میں، اللہ ہمیں پوری برکت نصیب فرمائے۔ کومنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔